بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث مبارکہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ قاتل کو پتہ نہیں ہوگا کہ اس نے کیوں قتل کیا، اور نہ مقتول کو پتہ ہوگا کہ اسے کس بات پر قتل کیا گیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرو، کیونکہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ ترجمہ اس کا یہ ہے، نہیں کوئی برائی سے بچنے کی ہمت اور نہیں نیکی کرنے کی قوت سوائے اللہ کی توفیق اور مدد سے۔ ایک لمبا سانس لیں اور پھر اس پر دل کی گہرائیوں سے اپنے رب کا شکر ادا کریں کہ اس وقت دنیا میں وینٹیلیٹر پر پڑے لاکھوں انسان اپنا پورا زور لگا کر بھی ایسا ایک سانس لینے کی طاقت نہیں رکھتے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ہر چیز میں شکوے شکایت والی عادت اگر جڑ پکڑ لے تو ہر نعمت اور ہر خوشی معمولی لگنے لگتی ہے، جو کہ ذہنی آسودگی کی بربادی کا سبب ہے۔ چھوٹی چھوٹی خوشیوں پر شکر ادا کیجیے اور خوش رہیے، الحمدللہ کہنے کی عادت ڈالیں۔ دنیا کا سب سے بڑا رزق بغیر توبہ کیے سو جانا ہے۔ کوشش کیا کریں جب بستر پر سونے کے لیے جائیں تب گناہوں کو خیر آباد کہہ کر اللہ سے معافی مانگ کر سویا کریں۔ آسمان کے دروازے کھول دینے والے کلمات۔ اللہ سب سے بڑا ہے، بہت بڑا، اور سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، بہت زیادہ، اور میں صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم ایسے ہو جاؤ کہ تمہارے غم بڑھ جائیں اور تم ان غموں کو ختم کرنا چاہو تو مجھ پر درود پڑھو، یہ تمہارے غموں کو ختم کرنے کے ساتھ ساتھ تمہارے گناہوں کو بھی مٹا دے گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ کام مسلمانوں کو خوش کرنا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم سونے لگو تو یہ آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ نگہبان مقرر ہو جائے گا اور صبح ہونے تک شیطان تمہارے پاس نہیں آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی مومن شوہر اپنی مومنہ بیوی سے نفرت نہ کرے، اگر بیوی کی کوئی ایک عادت اسے ناپسند ہے تو کوئی دوسری عادت پسند بھی ہوگی۔ اپنے دل کو مضبوط کریں اور ہر ایک سے یہ توقع رکھنا چھوڑ دیں کہ وہ آپ کی بات کو سمجھے گا۔ ویسے بھی ہر بات ہر ایک کے لیے نہیں ہوتی۔ دکھ تو سب کی زندگی میں ہوتے ہیں، خوش بس وہ رہتے ہیں جن کے پاس یہ احساس ہو کہ رب ہے نا، سنبھال لے گا۔ زندگی کو بڑی بڑی خواہشوں کے پورا نہ ہونے پر افسوس کرنے میں ضائع مت کریں۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں اور نعمتوں میں خوش رہنا سیکھیں، زندگی بہت خوبصورت لگے گی۔ ہار ٹوٹنے والا اس لیے نہیں توڑا جاتا کہ توڑ کے چھوڑ دیا جائے، اس لیے توڑا جاتا ہے کہ پھر سے تعمیر کیا جائے۔ اللہ کے فیصلوں کی حکمتیں لازوال ہیں، اور پرسکون لوگ وہی ہیں جو اللہ کے فیصلوں پہ خوشی سے سر جھکانے والے ہیں۔ بعض اوقات ہم خوبصورت تعلق کو بچانے کے لیے خاموش ہو جاتے ہیں، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ بہت زیادہ خاموشی ہر بہترین تعلق میں فاصلہ پیدا کر دیتی ہے۔ اپنے اعمال کو اپنے اور اپنے رب کے درمیان ایک راز رہنے دو۔ ایسی دوستی نہ کرو جس پر پچھتاوا ہو۔ روز قیامت بہت سے افراد ایسے ہوں گے جن کی ناکامی اور گمراہی کا سبب ان کے دوست بنیں گے۔ زندگی بہت چھوٹی ہے، جو ہم سے اچھا سلوک کرتے ہیں انہیں شکریہ کہو، اور جو ہم سے اچھا سلوک نہیں کرتے انہیں مسکرا کر معاف کر دو۔ اگر آپ کا ضمیر اور نیت صاف ہے تو اس بات سے آپ کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ کوئی آپ کو اچھا کہے یا برا، آپ اپنے نیت پر جانچے جائیں گے اور دوسروں کی سوچ پر نہیں۔ ڈگریاں تو تعلیم پر خرچ کیے گئے پیسے کی رسیدیں ہیں، علم تو وہ ہے جو کردار سے ظاہر ہو۔ بہترین لوگ بہترین نیت رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے رب ان کے تمام کام سنوارتا ہے، اور جس کا کام رب سنوار دے اسے کوئی بگاڑ نہیں سکتا۔ آج کے دور میں محبت اور اخلاص اصحاب کہف کے سکوں کی طرح ہیں، جو اصل ہونے کے باوجود رائج الوقت نہیں ہیں۔ آپ کسی کی عادت تو بدل سکتے ہیں، مگر فطرت کبھی نہیں بدل سکتے۔ مخلص شخص ہر بار خاموشی اختیار کر لیتا ہے، اس لیے نہیں کہ وہ بزدل ہوتا ہے، بلکہ اس لیے کہ اسے اس کا ضمیر اجازت نہیں دیتا کہ وہ اپنوں کو انہی کے لہجے میں جواب دے۔ عبادت سے رب نہیں ملتا، اگر اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو تو اس کی مخلوق کی خدمت کرو، کیونکہ رب کو اپنی مخلوق بہت عزیز ہے۔ دل نہ توڑیں کیونکہ اس کی پہنچ عرش معلیٰ تک ہوتی ہے۔ دل بڑا رکھیے، تنگ دل رہیں گے تو بیمار ہو جائیں گے، اور انسان کی بیماری کی
بہت سی وجوہات میں سے ایک اس کی تنگ نظری اور دوسری اوروں کی دل آزاری ہوتی ہے۔ اپنے ماضی کے پچھتاووں کو کہیں دفن کر کے بھول جائیں۔ ہر نیا دن نئی زندگی ہے، حال میں جینا شروع کریں اور اچھے مستقبل کی امید رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے جب بھی مانگو بھروسے کے ساتھ مانگو، کیونکہ وہ تب بھی دیتا ہے جب تم نہیں مانگتے۔ پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ تم مانگو اور وہ عطا نہ کرے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب قیامت کے دن ایسے لوگوں کو ثواب دیا جائے گا جن کی دنیا میں آزمائش تھی، تو اہل عافیت خواہش کریں گے کہ کاش دنیا میں ان کی کھالیں کینچیوں سے کتری جاتی۔ انسان کو توڑنے، چھوڑنے اور گرانے کے کئی طریقے ہیں، مگر اسے پانے، بنانے اور سنوارنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ ہے محبت۔ جو آخرت کے عمل کے بدلے دنیا طلب کرتا ہے، اسے دونوں جہانوں میں خسارہ ملتا ہے، اور جو دنیا کے عمل کے بدلے میں آخرت طلب کرتا ہے، اسے دونوں جہانوں میں فائدہ ہوتا ہے۔ ہر منفی خیال سے دوستی رکھنے سے معذرت کر لیجیے، اور ہر مثبت خیال کو ہر قیمت پر اپنا دوست بنا لیجیے۔ یقین جانیے، جتنے مثبت خیال آپ کے دوست ہوتے جائیں گے، اتنا ہی آپ کا شمار عظیم انسانوں میں ہوتا جائے گا۔ بعض اوقات ہمیں ایک لمحے کی قیمت تب تک معلوم نہیں ہوتی جب تک وہ یاد میں تبدیل نہیں ہو جاتا۔ جو رشتے ہماری طاقت ہوتے ہیں، وہی ہماری کمزوری بھی ہوتے ہیں۔ رشتہ خون کا ہو یا احساس کا، اس میں ضد نہیں آنی چاہیے، ورنہ ضد جیت جاتی ہے اور رشتہ ہار جاتا ہے۔ زندگی میں اگر کچھ کھونا پڑے تو یہ دو لائنیں ہمیشہ یاد رکھیں: جو کھویا اس کا غم نہیں، جو مل گیا وہ کسی سے کم نہیں۔ جو نہیں ہے وہ ایک خواب ہے، اور جو ہے وہ لاجواب ہے۔ بہترین تعلق کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ وہ آپ سے اختلاف اور ناراضگی کے باوجود بھی آپ کا خیال رکھنا اور فکر کرنا نہیں چھوڑتا۔ 3 طرح کے لوگوں کو کبھی مت بھولیں: جو مشکل وقت میں آپ کی مدد کریں، جو مشکل وقت میں ساتھ چھوڑ دیں، اور جو آپ کے لیے مشکل وقت لانے والے ہوں۔